مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ احتیاط نہیں کی. عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی. اب ہم نے سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روکنا ہے, اور ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئر سب مل کے پورا زور لگائیں گے. جو سب سے پہلی چیز SOPs کی ہے وہ یہ ہے ماسک. ساری جگہ اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا. یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی حکم ہوگا, ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے ان کو بھی, وہ رپورٹ کریں گے. اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو سارا جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا. باقی صوبوں کے بھی دورے کروں گا, اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. ناظرین, مارچ کے دوسرے ہفتے میں جب ملک میں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس وقت روز جو تھے نا 8, 10, 12 اور 15 کی تعداد میں ہلاکتیں سامنے آ رہی تھیں کرونا کے مریضوں کی, اور سلسلے میں کہا جا رہا تھا کہ صورتحال نہایت کنٹرول میں ہے. پاکستان کی پوزیشن دنیا کے دیگر ممالک اور ہمارے ہمسایہ ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے. ایک تسلی تھی, اور عوام کسی حد تک خوفزدہ بھی تھی, اور عوام قدر احتیاط بھی کر رہی تھی. لیکن ایسے میں ہمارا تہوار قریب آ گیا, رمضان کا. آخری عشرے میں دکانیں کھولی گئیں, بازاریں, مارکیٹس اور مختلف چیزیں کھولی گئیں. نیت پہ ہم شک نہیں کرتے, نہ وزیر اعظم کی نہ کسی صوبے کے چیف کی, لیکن کہا گیا کہ غریب آدمی کو تھوڑی سی گنجائش دینی ہے جس کے بنا پر یہ بازار کھولے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی انٹیمیشن کی گئی کہ آنے والے وقت میں جون کی 15 تاریخ تک مزید کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا, یا یہ کرونا اپنے پیک پر ہوگا. پھر ہوا یہ کہ جہاں 8, 10, 12 اموات کے ساتھ عوام خوفزدہ تھی, وہاں 85, 100, 107 اور 112 کی ہلاکتیں روز کی رپورٹ ہونا شروع ہو گئی. اور عالم عوام کا یہ ہے کہ عوام کے اندر سے خوف بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے میں یہ امید کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان جو لاہور کے دورے پر آئے ہیں وہ اپنی پالیسیز میں کچھ چینج لے کے آئیں گے. اس سلسلے میں پھر بول رہا ہوں, ان کی نیت پہ کسی قسم کا قطعاً کوئی شک نہیں, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اداروں کے پریشر نہیں, اداروں کے دیے ہوئے اعداد و شمار کی بنا پر وہ چاہیں گے کہ 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن ہو جائے. ایسے موقع پر جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی پاکستان میں کہا, اور اسپیشلی پنجاب کے لیے کہا تھا کہ 2 ہفتوں کا ادھر لاک ڈاؤن ہونا نہایت ضروری ہے اگر کرونا کے مریضوں کی تعداد کو کم کرنا ہے یا اس کو قدرے کنٹرول کرنا ہے. حد تو یہ ہوگی کہ عالمی ادارہ صحت کی سفارشات بھی نظر انداز کر دی گئی. کیا اس کی مجبوری تھی؟ کیا خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ کیا اس بار بھی انہیں کسی یو ٹرن کا الزام نہ مل جائے؟ کیا وجہ تھی کہ عالمی ادارہ صحت کی ریکمنڈیشن, جس کو سب مانتے ہیں یا ماننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ماحول کے ساتھ یہ ریکمنڈیشن سوٹ نہیں کرتی. ان تمام وجوہات کے ساتھ اپوزیشن کا کردار مسلسل کام ہے ان کا تنقید کرنا, لیکن سجیشن سے بھی آری نظر آتی ہے, کسی قسم کی کوئی سجیشنز بھی نہیں دی جاتی. ان تمام صورتحال کو ایسے موقع پر جب میں کم از کم بینگا لاہور کا رہائشی, میں مائنڈ ڈیولپ کر چکا تھا کہ منڈے کو پنجاب میں ایک سخت لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف ہوں گی, تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا. جن بازاروں کی کچھ دکانوں میں اگر SOP کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی وہاں لاک ڈاؤن ہوگا. شہر کو نہیں بند کیا جائے گا. ویسے بھی اب عوام کا خوف اور خطر ختم ہو گیا, لیکن وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. مہمانوں صاحب کا تعارف کراتا چلوں. شوکت بصر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کی اب تو یہ سینئر رہنماؤں میں سے, مسلم لیگ نون کا کیس بڑے اچھے سے ڈیفینڈ کرتی ہیں اسپیشلی میڈیا کے سامنے, وہ ہمارے ساتھ ہے. حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تو سب سے پہلے شوکت بصر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے. آپ بتا دیں کیا حکومت کی پالیسی غیر مبہم نظر آ رہی ہے یا غیر مؤثر نظر آ رہی ہے, یا آپ کو سکتا ہے کہ حکومت کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی؟ کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ سلمان بھی پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے, اور خاص طور پہ جو لوگ اس میں کرونا میں فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے,
اور جو بیمار ہیں ابھی دیکھیے کسی پروگرام کے ہوسٹ نصراللہ ملک صاحب بہت سینئر ہمارے صحافی بھی ہیں, بہت سارے لوگ پولیٹیشینز ہیں, بہت سارے لوگ ابھی کورونا میں مبتلا, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے, ان کا سایہ ان کے بچوں پہ قائم رکھے. دیکھیں گزارش پتہ کیا ہے کہ سلمان بھائی آپ کا سوال بھی بہت, آپ کا نہیں بہت سارے اب سوالات اٹھ رہے ہیں, لیکن ڈے ون سے حکومت اسی بات کر رہی ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب کا وہ جو وین تھا وہ نکال لیں, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے, اس کو ہمیں بڑا سینسیبلی اس کو ڈیل کرنا ہے. نہیں پہلے تو عام سا فلو کہتے تھے نا, گریجولی آ جائے نا. دیکھیں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئے گا چلا جائے گا. دیکھیں چیزیں کنٹرول میں تھیں پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں گے 217 ممالک کے اندر جہاں پہ ہیلتھ کیئر کا نظام آسمان سے باتیں کر رہا تھا, جہاں پہ اکانومی ان کے آسمان سے باتیں کر رہی تھی, جہاں کرے دنیا فتح کر لی چاند تک, کس برے طریقے سے سلمان بھائی وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. ایک جان بھی بہت قیمتی ہے. ڈے ون سے پرائم منسٹر صاحب یہی کہتے رہے کہ ہمیں بیہیو کرنا ہے ایک ذمہ دار قوم کی طرح, ہمیں کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس سے لڑنا ہے. ہم دیکھیں وہ ملک نہیں ہے جو امریکہ جیسا ملک جو دنیا کا بے-تاج بادشاہ ہے, وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ آج 1,20,000 لوگ فوت ہونے کے بعد ایس او پیز کے ساتھ ملک پھر کھول دیا گیا ہے. اٹلی کو لے لیں, فرانس کو لے لیں, جرمنی کو لے لیں, یو کے کو لے لیں, چائنا کو لے, سو آن 217 ممالک ہیں. اب ہمارا ورژن کیا ہے؟ میں آج بھی میں کہتا ہوں, دیکھیں میرا علاقہ بھی ساؤتھ پنجاب تک بہاول نگر ضلع ہے, یقین مانیں آج بھی وہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, کیڑا کرونا مڑونا, صحیح جڑا دن مقرر ہے جڑی رات قبر سے باہر ہونی ہی نہیں, یہ تو یہودیوں کی سازش ہے, یہ تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے سر کچھ. عوام تو آج بھی سیریس نہیں ہے. لیکن ایک میں بتاؤں آپ, قیادت کی ناکامی نہیں ہے کہ 3 مہینے میں عوام کو نہیں بتا سکے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے دن سے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ٹیلی ویژن ہے نا, جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں, جہاں کیبل نہیں جا رہی وہاں پر ہر کسی کے ہاتھ میں, خواہ وہ گاؤں ہے خواہ وہ دور دیہات کے علاقے ہیں, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر کسی کو پتا ہے کہ اس وقت یہ سیریس صورتحال ہے. کیا دنیا کے کسی بندے سے پوچھ لیں کیا دنیا کے اندر لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ لیکن لوگوں کا رویہ یہ رہا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو گاؤں لیول تھے نا, وہاں پہ اللہ کی طرف سے شاید جو جسے میں پینڈو کہتا ہوں, میں پینڈو ہوں, بلیسنگ ہے, اس کا بلیسنگ ہے, امیونٹی لیول بہت سٹرونگ ہے, گھر بھی تو فاصلوں پہ ہے, فیصلے گھر دور دور ہے. وہ وہاں پر اب ضلع بہاول نگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ تقریباً آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ سٹارٹ میں 18 سے 20 لوگ, اور وہ بھی کون, جو باہر سے آئے, لوکلی کوئی نہیں تھا. اچھا جب گاؤں کے گاؤں وہاں سے کوئی نہیں نکل رہا, انہوں نے کہا جی کیڑا کرونا ہے, سب جھوٹ ہے, اگر کرونا ہو تو ان لوگوں کو نہ ہو جائے. لوگوں کو ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. سلمان میری گزارش سن لیں, میں آپ کو لوگ نہیں کر رہے نا. میں ایک سادہ سے سوال کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ جب لاک ڈاؤن تھا تو 10 بندے مر رہے تھے, لاک ڈاؤن کھولا تو 110 بندہ مر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اب لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. جی جب آپ پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھیں گے نا, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ 24 کروڑ کے ملک کو رن کریں گے, ٹھیک ہے, اور میں بتاؤں سلمان بھائی ایک بات, آج آپ ملک کو اب دوبارہ سے بند کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, اور اگر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ایک اور بھی بات کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر مرنا ہے ہی ایسی تو بھوک نال نہیں مرنا. یہ جو بھوک کی موت ہے نا, آپ ان لوگوں میں تو پھر میں کہتا ہوں ہم ان ایریاز میں رہتے ہیں جہاں آج بھی بلو پاورٹی لوگ 25% لوگ جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہے. اگر ان کا بچہ بھوک سے مرے گا نا, تو میرے بچے کو بھی نہیں زندہ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, وہ کسی کو, یہ جو اسٹوڈیو کے اندر بڑے دیکھا کسی کو پاکستان میں بھوک سے مرتے ہوئے؟ اچھا یہ دیکھیں نا, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ ہائپوتھیٹیکلی آپ کی بات کو میں اگر مان لوں کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, سر بڑی تلخ حقیقت ہے, جانے دیں. آپ جو لوگ بھوک سے گزرتے ہیں نا, جن کو پتا ہو کہ صبح میرا باپ جا رہا ہے, اس نے کما کے آنا ہے تو میرے بچوں کو روٹی بھی ملنی ہے, ٹھیک ہے, میرے بچوں کو دودھ بھی ملنا ہے, صحت کے لیے بھی پیسے آنے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف کرنا یہ ہے کہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں, ایک قوم ہونے کا احساس کریں. صرف ایس او پیز آج جو پرائم منسٹر نے, میں اندر کی میٹنگ کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, جا رہے تھے ہم لاک ڈاؤن کی طرف, جی یہ ایسے نہیں, آپ لوگ آپ نے صحیح کہا ہے. وہاں پہ ایک چانس اور دیا گیا ہے, اور ایڈمنسٹریشن کو, چیف سیکرٹری صاحب کو اور آئی جی صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں, ٹھیک ہے, اب نہیں تو کبھی نہیں, اس میں جرمانے, ٹھیک ہے, ہم جیلیں نہیں بھرنا چاہتے تھے. میں نیو ٹی وی کے ذریعے, نصراللہ ملک صاحب کے پروگرام کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں,
اب کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. ٹریڈر سن لیں, عام عوام سن لے, اگر کسی نے ماسک نہ پہنا, سوشل ڈسٹینسنگ نہ کی, کہیں بھی وائلیشن ہوئی, اس کے لیے جرمانے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جیلیں بھرنی پڑیں گے. اب دس از انف. اللہ کا نام مانے یار, اپنا نہیں تو اپنی فیملی کا خیال کریں, پاکستان کا خیال کریں. آپ دیکھیں نا, آپ پھر کہہ رہے ہیں انف ہو گیا, یعنی ابھی کچھ مارجن بھی دیا ہوگا نا, اگر اتنے دنوں تک نہ, اگر مگر ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب لاک ڈاؤن ہے نا نیکسٹ اسٹیپ. آج ڈائریکشن چلی گئی ہے, سن لیں میری بات, کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ کے پروگرام کے لیے بتانی ضروری ہے. آپ کا ٹی وی بہت دور دور تک دیکھا جاتا ہے کہ آج فری ہینڈ دے دیا گیا ہے چیف منسٹر صاحب کو, پوری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا گیا ہے کہ ٹاؤن لیول تک, یونین کونسل لیول تک اب کوئی عمل نہیں کرے گا. آپ یقین مانے, آج بھی 3 مہینے گزرے, مجھے پتہ کیا فون آتے ہیں, ساڑھے جی بندے پھڑے گئے نے, 142 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے پکڑے گئے. دوسرا فون کیا آئے گا, اور دکان تو بندے لے گئے نہیں. یار اللہ کا نام مانے یار. بنا صاحب آپ بتائیں, صرف مخالفت ہی ہے, آپ مجھے بتا دیں آپ کو لاک ڈاؤن پسند ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن پسند ہے, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن پسند ہے, آپ لوگوں کو کون سا لاک ڈاؤن پسند ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو شوکت بسرا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب کو اب فری ہینڈ دے دیا ہے. تو پچھلے 2 سالوں سے تو سی ایم صاحب کو فری ہینڈ نہیں دیا ہوا تھا. مطلب وہ سچ بات ہے کہ یہاں کوئی بھی فیصلہ ہونا ہوتا تھا تو وہ بنی کالا کی طرف دیکھتے تھے اور سی ایم صاحب کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے کنفیوژن کا مظاہرہ کیا. جب وہ فرسٹ سپیچ پہ آئے تو وہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کا ڈفرنس بتاتے رہے. اس کے بعد وہ انہوں نے پبلک اپیئرنس دی اور لوگوں کو کہا کہ یہ معمولی فلو ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے فیڈرل میں دیکھا کوئی یونائٹڈ پالیسی نہیں تھی. اگر سندھ نے کوئی سٹیپس لیے تو فیڈرل اس کے بھی اگینسٹ سٹینڈ لیا. کے پی کے نے جس دن ایمرجنسی ڈکلیئر کی اس دن عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ کہا کہ ٹورزم کھول دیں. سو بیسکلی دیر واز اے ویری ویری کنفیوزڈ پالیسی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. آج پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے اتنی دیر کے بعد کہا ہے کہ ماسک پہن لیں. وہ بھی بڑا شکر ہے عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے کہہ دیا. اب WHO کی سروے کی جو آپ بھی بات کر رہی ہیں, WHO کی سروے نے کہا کہ ایٹ لیسٹ 2 ویکس کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں اور اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی 50,000 پر ڈے کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت 10th اس کنٹری میں ان دا ورلڈ جس کے اندر ہائیسٹ کیسز جو ہیں وہ بڑھے. اور بلکہ آپ کو بتاؤں ایک اور جو ابھی گلوبل اسٹیٹسٹکس کے انڈر ہم سپریڈ میں 5th نمبر پہ آ گئے ہیں, کیونکہ آج کا جو ڈیٹا ہے اس میں 6,000 کیسز. نون لیگ میں بہت سپریڈ ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی میں اس کو بھی کرتی ہوں آپ کو. تو میں جب وہ آنسر کر لوں کہ دیکھیں, جب ٹیسٹنگ ہمارے پاس بالکل نہیں تھی شروع میں, آپ کو پتا آبویسلی ہماری نیو کنٹری ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ٹیسٹنگ بالکل نہیں تھی, تب ہم نے ایٹ لیسٹ شروع کیا تھا لاک ڈاؤن. لیکن پھر پنجاب حکومت نے یہ اچھا کام کیا کہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی اپنی بڑھائی. اس وقت ہمارے پاس اچھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے, تو اس وقت لاک ڈاؤن جو تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. اور صحیح شوکت بسرا صاحب کہہ رہے کہ آج میٹنگ بھی تھی اور انتظامیہ جو ہے اور پنجاب حکومت was trying to convince عمران خان صاحب that you do a strict lock down. لیکن وہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاسٹ چانس دیا ہے, ہمیں بھی 100% یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن. اور ایک بات انہوں نے یہ بہت صحیح بات کی کہ رورل ایریاز میں, گاؤں میں ابھی تک جو ہے وہ کرونا نہیں پھیلا. میرا صرف ایک بہت, میں کچھ دنوں سے مجھے یہ ایک چیز جو ہے نا وہ بہت ہٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں 1.5 مہینے میں آگے بقرہ عید ہے. بقرہ عید پہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے جانور منڈیوں میں لے کے آئیں گے سٹیز میں. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوئے گا؟ ہم کوئی پرو ایکٹیو اپروچ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آر وی ٹیکنگ, آر وی فالوئنگ اینی SOPs, ہیو وی پری پلانڈ فار اٹ؟ اور خدا نہ خواستہ جب وہ اپنی یہ جانور بیچ کے واپس اپنے رورل ایریاز میں جائیں گے وہ سپریڈ نہیں کریں گے, تو ہم اس کی کیا SOP فالو کر رہے ہیں؟ پلیز حکومت اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں. اور آپ نے جو بات کی اپوزیشن کی اور PMLN کی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی جو ہے کرونا کا ہوا, اور وہ میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ, قاسم ان کا جو بیٹا ہے گیلانی, اس نے کہا کہ بیکاز میرے فادر کو نیب میں بلایا گیا اس لیے. اچھا, اب شہباز شریف صاحب کو بھی کرونا پازیٹیو ہوا, جب وہ ہائی کورٹ گئے تب تک ان کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو تھا. جب وہ نیب پہ اپیرنس پہ اس کے فوری بعد انہوں نے ٹیسٹ کرایا,
जब फौरी बाद दोनों ने टेस्ट, और देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते रहे बार बार, अब आंसर कर लेना सर, अभी नहीं, अभी मैंने हैदर साहब मैं आना, आप बाद में जवाब देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमेशा वो कहते रहे कि आई एम 69 years old, आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, प्लीज मुझे नैब के अंदर, और तब और उससे 2 दिन पहले ये खबर बार बार चल रही थी कि नैब के ऑफिस के अंदर कोरोना केसेस आ गए हैं। फिर ऐलान क्यों करते हैं कि हाई कोर्ट पहुंचे हैं सारे कारकुन, पता चले उनका लीडर आ रहा है आज पेशी के ऊपर? देखिए मैं आपको ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन मॉडल टाउन के बाहर स्क्वाड्स ऑफ पुलिस गई, ठीक है, उस दिन हमें स्पेसिफिकली कहा गया हमारे सारे लोगों को कि किसी ने नहीं आना, ठीक है, कम लोग थे, और उसके बाद मीडिया ने और सोशल मीडिया पे पीटीआई पे इस कदर मजाक उड़ रहा था, तो लोगों ने मजाक उड़ा था कि इतने कम लोग गैदर हुए, और मियां शहबाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट जब जा रहे थे ना तब भी अपने लोगों को कहा कि आपने नहीं आना। आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ था? हमें बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई मैसेज? हमें कहा नहीं आना। मरियम बीबी का भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ? हमें कोई मैसेज, हमें ये कहा गया था यू नीड टू फॉलो SOPs एंड यू डोंट नीड टू कम। लेकिन आपको पता है कि जब लोगों को लगता है ना कि हमारे लीडर्स विक्टिमाइज हो रहे हैं, या हमारे कायद के साथ गलत सलूक हो रहा है, या हमारे प्रेसिडेंट के साथ गलत सलूक हो रहा है, तो लोग खुद आते हैं। तो इसलिए वो रिजेंटमेंट उनकी थी, दैट्स व्हाई दे केम, और हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमने हमजा साहब की ना 1 साल जो है जेल का वो कंप्लीट हुआ, तो उस पे जो कारकुन थे ना वो बहुत कह रहे थे कि हमने एहतजाज करना है, हमने स्पेसिफिकली वो प्रोग्राम कैंसिल करा। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, जितने लोगों के अंदर फैल रहा है वो आप ऐसे नहीं कर। कोरोना की एक जिम्मेदारी नैब से, सर मैं आता दोबारा पर। हैदर भाई आप बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, सिलेक्टेड लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, आपने जो अब तक इब्तदाइया दिया और जो डिस्कशन हुई उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, ये तो अब मैटर नहीं करता ना। अब तो एक NCOC है, एक काबीना है, एक वजीर आजम है, और आज उन्होंने काला चश्मा उतार के देखा तो उनको पता चला कि वाकई मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। 4 months डाउन कोरोना, तो बड़ी अच्छी बात है। और अब वो सिलेक्टेड का लफ्ज़ पहले उनको पसंद नहीं था, वो सिलेक्टेड लॉकडाउन की बात करते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप जो मर्जी कर लें। और मुझे वो दिन याद हैं जब बसरा साहब बहुत चीख कर पैशनेटली बात करते थे कि खुदारा उन लोगों का ख्याल करें, गरीब लोगों का। तो अब तो हम चाहते हैं कि गरीब लोगों का ये ख्याल करें, क्योंकि WHO हो, आपके और इदारे हों, हुकूमतें हों, ये तो सारी अशराफिया की नुमाइंदा हैं। गरीब लोग जो हैं, जो तेली, नाई, भट्टे वाले, मजदूर, रिक्शे वाले, मेट्रो पे सफर करने वाले, हजाम, खरादिए, मैकेनिक, ये तो सारे काबीना में बैठे हैं। सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ के आते हैं। काबीना में तो गरीब लोग बैठे हैं, विफाकी काबीना में गरीबों ने फैसला किया, अशराफिया ने तो नहीं किया। अब NCOC के इजलास में तो सूबे की पूरी पार्टिसिपेशन है, वजीर आला सिंध उसमें मौजूद होते हैं। और एक सेकंड सर मैं अवाम का सवाल करूं ना, उनकी रिकमेंडेशन इसमें शामिल होती है, उनकी गाइडलाइंस इसमें शामिल होती है या नहीं होती तो बता दें। आप NCOC में बैठते हैं? नहीं बैठते ना। आपकी राय ली जाती है, ठीक है, सुन लेना, आपने सवाल किया, आपकी राय ली जाती है। जिस तरह आज एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस तरह हिना भट्ट साहिबा ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी IG ने मिन्नत की, पूरी अपना मुकदमा पेश किया, वजीर आजम एज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वसीम अकरम प्लस उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम एक और चांस देंगे। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है। और जब कह दिया हमने कि जी कंसेंसस से होना है, अगर मेजॉरिटी और वो ये चाहते हैं कि हमने नहीं करना लॉकडाउन, तो एक सिंध या एक बलोचिस्तान के मुतल्लिक कोई बात नहीं करता। जाम कमाल साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन हमने ईद इकोनॉमी भी चलानी है, मुल्क भी चलाना है। बिल्कुल ठीक है, सारी दुनिया की हमें मिसालें दी जाती हैं, दुनिया में और भी बहुत कुछ सुबह से बंद कर देते जी, आपको खान साहब ने कहा था बलोचिस्तान बंद कर देते, खान साहब ने कहा था। आपने जब पूरे मुल्क की NCOC के साथ मिलकर चलना है, X को बंद कर देते, Y को बंद कर देते। आपने सर आप भी फिर चले ना उनके साथ। तो हम चल रहे हैं ना, अब नहीं चल रहे। हम तो कह रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे SOPs,
میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. پنجاب میں 24 گھنٹے فارمیسی اور پمپس کھلے تھے, سندھ میں 5 بجے بند ہو جاتے تھے, ہوم ڈیلیوری الاؤڈ نہیں تھی. ہم نے ان ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے اپنی پوری کوشش کی. اور آپ کو شاید یہ علم ہو یا نہ ہو کہ آج جتنے ملک میں پازیٹیو پیشنٹس ہیں, سب سے زیادہ اگر پیشنٹس کا ریکوری ریٹ ہے, میں کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا, 50% سے زیادہ جو لوگ ریکور کیے ہیں وہ پروونس آف سندھ میں ہیں. تو آپ, اور ورسٹ جو ہے وہ کے پی کے ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کے وہاں ایس او پیز کتنے فالو ہو رہے ہیں, یہ اس کے سامنے ہے. تو بھائی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں شوکت بسوا صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے جی. ویلکم بیک. شوکت بسوا صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ ایس او پیز پر اب سختی ہو رہی ہے, اس کا فیصلہ تو مانتے ہیں نا بہت لیٹ کیا گیا ہے. سلمان بھائی پہلے بھی جب وارننگز جنریٹ ہو جائیں, یہ ہو جائے, تو پہلے دن ہی ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ کو عرض کروں, سختی پہلے بھی ہو رہی تھی, لیکن ہوتا کیا تھا کہ انتظامیہ اس لیے لینینٹ ہو جاتی تھی, کسی کو جرمانہ کر دیا, کسی کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پکڑا پھر چھوڑ دیا, اور ہمارے جیسے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہوں نے کہا یار آئندہ غلطی نہیں کرے گا, ایک دم اس کو معافی دے دو. ہم معافیوں پہ تھے. میں بلائی بلیو می, اب جو صورتحال ہے نا, اب وہ نو اینڈ نیور والی ہے. لوگوں کو اب کم از کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ انف از انف. یہ انتہائی سیریس ایشو ہے. میں ابھی آپ کو بریک میں بتا رہا تھا, پروفیسر جاوید اقبال میرے دوست ہیں, کیو ایم سی ابھی پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں, ان کے 2 بیٹے ینگ بیٹے ڈاکٹرز ہیں, دونوں کو کورونا ہو گیا اور انہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے وہ جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں. اچھا اب میں 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں, میں پھر سے یہ کہوں گا, ہوتا کیا ہے جب مشترکہ مفادات کونسل ابھی NOC جو آپ کہہ رہے تھے, وہاں میٹنگ ہوتی ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی. جیسے ہی رات کو 7 بجے چینلز آن ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ کریں سیاست, سیاست کرنے کے لیے ہوتی ہے, لیکن کم از کم اس موضوع کے اوپر جہاں آج نون لیگ ابھی نے اشارہ کیا, نہ یہ رنگ دیکھتا ہے وائرس. میری زندگی میں تو کم, مجھے بھی ہم سب ایج فیلوز ہیں, خواہش ہوتی ہے کاش یہ رنگ دیکھتا. نہیں, ہم سب ایج فیلوز ہیں, نہ اس نے ملک دیکھے ہیں, نہ رنگ دیکھا ہے, نہ مذہب دیکھا ہے. چھوٹی ہوں گی, ہم تقریباً ایج فیلو ہیں. مجھے بتائیں, نہیں میں بھی چھوٹا ہوں, میں نے کم از کم سلمان بھائی اپنی زندگی میں ایسی بیماری اور ایسا وائرس اور ایسی ہراسمنٹ میں نے تو نہیں دیکھی. آپ لوگوں نے دیکھی تو مجھے پتا نہیں, کبھی نہیں دیکھی. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا جی ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ جی نیب کی وجہ سے کورونا ہو گیا, میں کل بھی سن رہا تھا. اب اس کو کیا کہیں, اس کا مطلب ہے یہ جو پاکستان کے اندر, یہ سازش کے تحت آپ بلاتے, پاکستان نیب کیا تو ادھر لوگ ہاتھ لگاتے اور وہیں سے پاکستان کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو کورونا نیب کی وجہ سے ہوا ہے. دنیا کے اندر 5 کروڑ لوگ اس وقت کورونا کے شکار ہیں, نہیں دیتے نا, ان کو بھی نیب کی وجہ سے ہوا ہے. شہباز شریف صاحب پبلک اپیئرنس نہیں دے رہے تھے. اب آپ سنیے گا, میاں شہباز شریف صاحب کورونا تو نیب کی وجہ سے ہو گیا. ابھی جو ہائی کورٹ والا آپ نے سوال کیا ہے, آپ ذرا فوٹیج چلا دیں کہ کس طرح میاں صاحب کو لوگوں نے گھیرا ہوا تھا. وہ کورونا بھی نیب نے کہا تھا ان لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں. تو میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سیاست سوٹ نہیں کرتی ہے. یہ ہمیں دیکھیں, بیماری اللہ کی طرف سے ہے, اور ایسی بیماری ہے جس کا نہ ابھی تک کوئی علاج ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی میرے بریک میں نا میرے ایک دوست ہیں فوٹا باز سے, فوٹا باز اور آباد ہلکا زاہد صاحب ہیں. جی بالکل. انہوں نے پتا کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی ان کو پنجابی کے اندر نا جنہ دے کر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے, ان کو آتی ہیں باتیں. ان کو اندازہ ہو کہ جب دیہڑی دار بندہ, مزدور آدمی, جس کے شام کو روٹی نہیں پکنی نا, اس کے بچے پڑے ہوں گے بھوکے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے آج میری نظر میں. دیکھیں, ایک وہ لوگ ہیں جو ہیو ناٹس ہیں, کوئی باہر پڑا ہے, کوئی بازار میں پڑا ہے, کوئی گرمی ہے, سردی ہے, اس کو کچھ بھی محسوس. جو سفید پوش طبقہ ہے نا سلمان بھائی, سب سے زیادہ برے حالات, وہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. اگر آپ آج ہم لوگ, میں کہتا ہوں کہ چلیں فار دی سیک آف آرگومنٹس, کیا امریکہ بند نہیں ہوا, UK بند نہیں ہوا, 3.5 لاکھ پریڈکٹ کر رہے تھے, بند ہونے کی وجہ سے 1.25 لاکھ ہوا نا. میری گزارش سن لیں, اب بھی میں کہہ رہا ہوں ہمیں صرف یہ ایک کام کرنا ہے کہ ہم احتیاط کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ کا واسطہ ہے, میں نہیں مانیں گے یہ لوگ, ایسا نہیں, سن لیں, نہیں مانیں گے نا تو الٹیمیٹلی میں اگلی بات بھی بتا دینا. آج میٹنگ میں آخری چانس دیا گیا ہے, ورنہ کیا ہوگا. آپ نے یہ کہا نا کہ پرائم منسٹر کنفیوز ہیں, پرائم منسٹر ہی شاید واحد آدمی ہے جو پہلے دن سے اس بات پہ تھا کہ ہم نے کورونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے. عوام کو چانس دیا ہے, ایڈمنسٹریشن کو چانس دیا ہے. نہیں, عوام کو چانس دیا ہے. اچھا, کیا دیا ہے کہ اگر اب بھی لوگوں نے بیہیو نہ کیا
देन नो ऑप्शन लेफ्ट कि हम उस बात की तरफ जाएं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते। अच्छा, मैं समझा वैसे बुज़दार साहब को चांस दिया है कि अगर तुमने नहीं करा सके कि पीएम साहब, सीएम साहब जितने फैसले हो रहे हैं, पहले फिर मैं कह रहा हूं हैदर साहब को खुदारा सियासत करें, सारी उम्र पड़ी है सियासत करने की। ये कोरोना जो पीपल्स पार्टी वालों को लग रहा है, ये भी इमरान खान साहब से लग रहा है, नून लीग वालों को लग रहा है, वो भी इमरान खान और नैब से लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें आज यकीन मानेंगे, आप मुझे स्टूडियो बुला रहे थे ना, मैं आना चाह रहा था, मेरे घर वाले मेरा रास्ता रोक लिया उन लोगों ने कि हम पे तरस खाएं, ये छोटे छोटे बच्चे इन पे तरस खाएं। गुजारिश सिर्फ इतनी है, आप देखें कि आपके न्यू टीवी के मैंने 2-3 ऑफिस, एक मेरे हल्के से लोग आ गए, मैंने उनके हाथ जोड़े, उन्होंने कहा हम 300 किलोमीटर का सफर करके हैं, हमारे साथ जाना पड़ेगा। मैं एफआईए के ऑफिस गया, अनेस्ट टू अल्लाह 10 से 15 लोग वहां पॉजिटिव आए, दफ्तर इस तरह वहां पे बंद करके भाग गए। एडिशनल आईजी साहब के मैं दफ्तर गया इन्वेस्टिगेशन के, 15 से 20 लोग वहां पे आए। मैं कहने का मकसद ये है कि हम लोग, ये ऐसी बीमारी है और जिनके प्यारे, अभी खुदाई कसम मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं, मियां फयाज साहब बैठे हुए यहाँ पे, इनके एक अजीज हैं जनरल हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में, मुझे वो मिनटें कर रहे हैं और यहां से सीधा उठ के मैं वहां जाना है कि हमें वेंटिलेटर चाहिए। अब आप जरा अंदाजा ये करें, आपका प्यारा वहां सामने पड़ा है और इनके पास आप हैं, जिनके पास आप नहीं उनको वेंटिलेटर कैसे मिलेगा? यही तो मैं कह रहा हूं, अभी इसके बावजूद देखिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। यास्मीन साहब कह रही है इजाफी वेंटिलेटर्स पड़े हैं, मेरी बात सुने, अगर जिस तरह मरीज बढ़ रहे हैं, क्या मैं टोटल अगर आपको वेंटिलेटर की तादाद बताऊं ना, तकरीबन 2500 वेंटिलेटर पंजाब में मौजूद है इस वक्त, जिनमें से पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लेकिन जो डॉक्टर्स कहते हैं, अल्लाह ताला माफ कर दे, कि जो पेशेंट बेड पे चला गया ना, शायद 1% चांस है उसका वापस आने का। हिना साहब आप बताएं, मईशत बिल्कुल बंद होनी पड़ेगी लॉकडाउन का मतलब है कि कोई और ऑप्शंस भी है अपोजिशन की नजर में कि मईशत भी चलती रहे और लॉकडाउन भी? एक सवाल और ले लें। इनकी 2 हुकूमतें हैं, जीबी में और कश्मीर में। जी। आज 3 महीने से वो भी सब लोग उसका पार्ट है ना एनओसीसी का। बिल्कुल। मुझे बताएं कि वहां से कोई एक आवाज मुखालफ आई हो कि हम मरकज की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, तो मुझे बता दें ये भी। ठीक है। अच्छा, पहले मेरे सवाल देखिए, जो वजीर आजम होता है ना मुल्क का, वो पॉपुलर डिसीजंस की तरफ नहीं जाता, वो राइट डिसीजंस की तरफ जाता है। एज ए मदर, अगर मैं अपने बच्चे के लिए कोई डिसीजन लूंगी तो मैं राइट डिसीजन लूंगी। अगर मुझे कहेगा मैंने स्कूल नहीं जाना तो मैं सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगी। आप ये नहीं कहते कि मैं अवाम को खुला छोड़ दूं और अवाम स्ट्रिक्ट SOPs पे इम्प्लीमेंट करेगी, नहीं। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोज टू बी देयर। और इसलिए हम कह रहे थे कि पॉलिसी मेकिंग या लेजिस्लेटिव लेवल पे भी, फेडरल में भी और सूबों में भी एक डिसीजन होना चाहिए था कि कोरोना रिलीफ पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए थी, पहली। दूसरी बात, जैसे शौकत बसरा साहब ने कहा कि एक कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे थे कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, मुझे प्रिकॉशन लेना है। अब वो क्यों हाई कोर्ट गए? क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन उनके नैब का घर पे उनका छापा पड़ा, दैट वाज द 2nd of June। वो आए क्यों? मेरी बात से 2nd of June कोरोना में क्या कंट्रीब्यूशन? क्यों ना आते वो? मैं वही कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में आराम से बैठे हुए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि वो वापस आए हैं। उन्होंने कोरोना जो कंट्रीब्यूशन क्या है इस कोरोना के खिलाफ? जिस दिन से मियां जो बीमारी सब शौकत भाई जरा सुन ले। देखिए, हम पहला मुशावरती इजलास हुआ, ठीक है, उसमें बिलावल साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे और इमरान खान साहब अपनी स्पीच करके वहां से चले गए, ठीक है। ये वो इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, वो वजीर आजम PTI नहीं है, ठीक है। वजीर आजम पाकिस्तान होने के नाते ही नीड्स टू ब्रिंग द ऑपोजिशन ऑन बोर्ड। अब मैं आपको वही कह रही हूँ कि इमदादी प्रोग्राम भी PTI की, सिर्फ PTI के लिए तो नहीं है ना, सारे पाकिस्तान के लिए है ना। कोरोना इमरजेंसी का जो रिलीफ, मैं वही कह रही हूँ, तो कोरोना में मुशावरती इजलास सिर्फ PTI के कारकुनों की नहीं है, तो फिर PTI के कारकुनों की नहीं है, तो फिर PTI की ब्रांडिंग क्यों हो रही है उसमें? मुझे पहले फर्स्ट चीज को आंसर करने दें कि 2nd of June को शहबाज शरीफ साहब की पेशी थी, ठीक है, और जो अरेस्ट वारंट का डेट था वो 28 मई का था, ठीक है। और इस वजह से जो है वो हाई कोर्ट पे गए जमानत के लिए, ठीक है, और हाई कोर्ट भी गए। अगर नैब को इतनी मुसीबत नहीं पड़ी हुई थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तो शहबाज शरीफ साहब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिकॉशन फॉलो कर रहे होते। दूसरी चीज, ही केम बैक टू हेल्प फॉर कोरोना, लेकिन
ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا اور ساری اپوزیشن کو نظر انداز کیا گیا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی بات کر رہے ہیں کہ دہاڑی دار کانٹریکٹ ورکرز, بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ٹائم پہ 2018 میں 5.5% جی ڈی پی تھا. پی ٹی آئی والے آپ کو نہیں بلاتے؟ اور سرویز جو ہے پی ٹی آئی والے آپ لوگوں کو نہیں بلاتے کورونا کے سلسلے میں کہ کوئی مشورہ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں؟ تو اس اسکرین پہ دے دیں. تو ہم دے رہے ہیں اسکرین پہ. ہم نے جب سے, میں نے ابھی آپ کو پہلا مشورہ دیا ہے کہ ان کو کہیں کہ ایس او پیز فالو کریں بقرہ عید کے لیے ایٹ لیسٹ. میں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ 2 ہفتے کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں WHO کی ریسرچ کے مطابق, اور ٹیسٹنگ کیپیبلٹی جو ہے وہ میکسیمم انکریز کریں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو پنجاب میں کوارنٹین سینٹرز بند کر رہے ہیں. 90 کروڑ روپیہ انہوں نے لگایا نا جو ایکسپو سینٹر کا بنانے میں, اس میں بھی کرپشن کے انکشاف ہوئے. کوارنٹین سینٹرز بند ہو رہے ہیں پنجاب میں. ان لوگوں نے جو نئی پالیسی جو بنائی ہے نا, اس پالیسی میں انہوں نے کہا ہے کہ آئسولیشن آپ گھر پہ کریں. آپ مجھے بتائیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں, پہلے ایس او پی فالو ہو رہی تھی کہ باہر سے آنے والا جو بھی ٹریولر ہے نا اس کو ودن 48 آورز ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ جب تک ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آتا وہ ہوٹل میں یا کسی کوارنٹین جگہ میں ہوتا ہے. اگر وہ نیگیٹو ہو تو وہ گھر جا سکتا ہے, اگر پازیٹیو ہو تو ادھر ہی کوارنٹین. اب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں حیدر صاحب کو شامل کروں, میں دوبارہ آ رہا ہوں. بریک کوئی نہیں ہے, بریک کوئی نہیں. جی آپ کو میں عرض کروں کہ جب یہاں پر پنجاب میں ٹریڈرز سڑکوں پر آئے ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ نون لیگ. جی بیٹھی تھی, کھولے دکانیں. میں نے یہی کرنا تھا, کھولے دکانیں ان کی. میں نے ابھی یہی بات کری. اب مجھے بتائیں میں نے یہی کرنا بات کری تھی. حیدر صاحب مجھے بتائیے کیا معیشت انسانی جانوں سے زیادہ اہم ہے؟ معیشت کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اسٹیٹ نے چلنا ہے, سروائیو کرنا ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو بمبارڈ کر کے, اور آپ کے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں, فرض کر لیں اگر آپ کے پاس کرونا سٹارٹ ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں میں اسیوم کر رہا ہوں ایک تعداد 1 لاکھ ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی ہوتی, میں آپ کو ایک نوشنل فگر دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1 لاکھ ہے, اور آج 3 مہینے بعد اگر آپ نے اوور برڈن کر کے اور جس طریقے سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی, میں تو مان رہا ہوں یہ بسرا صاحب جو فرما رہے ہیں, ہم نے جتنا لوگوں کو کہا لوگ نہیں مانے. یہ انفارچونیٹلی ہم آپ سارے اس میں شامل ہیں. اس قوم کا وتیرہ ہی یہی ہے کہ موٹر پہ ڈنڈے والا کھڑا ہوتا ہے تو چلان ہوتا ہے, ڈر ہے تو بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں, سپیڈ پہ بھی چلتے ہیں, لیکن اسی انٹرچینج سے اترتے ہیں تو اس کے بعد ریل پاکستان میں آپ آ جاتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی جو آپ فرما رہے ہیں اکانومی کو بھی چلانا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا, جب ایکچولی انفورسمنٹ کروانی تھی, سب حکومتیں کچھ زیادہ کامیاب ہوئیں, کچھ نہیں کم کامیاب ہوئیں. انفارچونیٹلی اس وقت لوگ بھی تیار تھے, لوگوں کے پاس سیونگز تھی, لوگوں کو پتا نہیں تھا. آپ نے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو بھی تیار تھے, ایک دوسرے کی مدد کا. حیدر صاحب اب تو ایگزاسٹ ہو گئی ہے پبلک, ختم ہو گیا نا بات. وہ فلم تھراپسٹ بھی برن آؤٹ کر گئے, لوگوں کا جو سیونگز تھی وہ بھی ختم ہو گئی لیجیٹمیٹ. تو آپ نے اس وقت اس کو بیانیے کو نیوٹرلائز کر دیا, کیونکہ شاید آپ سمجھتے تھے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اشرافیہ کروا رہی ہے, یہ جو بھی وجوہات تھی. اب آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم برڈن ہو گیا ہے, آپ نے باہر سے لوگوں کی چیکنگ جو ہنا بھی بات کر رہی ہیں وہ بھی ختم کر دی, 48 گھنٹے کی ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی. بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو آ رہے ہیں واپس, اور صحیح آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ایک ایک کمرے میں 4-4 5-5 لوگ رہتے ہیں, کیونکہ وہ شفٹ پہ کام کرتے تھے. اب جب کام ختم ہو گیا, ان کو کسی نے کوئی ان کا ولی وارث نہیں بنا, تو وہ ظاہر ہے دے ہیو ٹو کم بیک. تو وہ پریشر آ رہا ہے, اس کا اکنامک میلٹ ڈاؤن آپ کو ریمیٹنسز کی ڈپ میں نظر آئے گا آگے جا کے. لیکن ہیلتھ کیئر سسٹم کی میں آپ کو حالت بتا رہا ہوں کہ آپ کے آلریڈی بہت سارے لاہور میں اور کراچی میں پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں آپ کے آلموسٹ 50% آف دی میڈیکل سٹاف کرونا ہٹ ہے. اب میں آپ کو اگزامپل یہ دے رہا ہوں کہ ایک نرس, ڈاکٹر تو ایک کوالیفائڈ ہے بہت, ایک نرس یا پیرامیڈک اگر کوارنٹین ہوتا ہے تو اس کے 14 دن کی 8 گھنٹے کی شفٹ کو آپ ملٹی پلائی کر دیں, کتنے گھنٹے آف میڈیکل کیئر آپ لوز کر رہے ہیں فرام اے ٹرینڈ پرسن, اور اس میں جانوں کا ان کا ضیاع بھی ہو رہا ہے. تو آپ کا ہو کیا رہا ہے کہ ایک طرف آپ کا پیشنٹ
نمبر بڑھ رہا ہے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یا جو مرضی اس کی وجہ اب آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف آپ کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ٹیک کیئر دا پیپل, جو میڈیکل کیپیسٹی ہے ان ٹرمز آف ہیومن ریسورس, ہسپتال تو آپ راتوں رات 10,000 بیڈ کا بھی شاید کھڑا کر لیں, افواج پاکستان ہیلپ کر دے گی اور ادارے کر دیں گے, بٹ ویئر ول یو برنگ دا ہیومن ریسورس؟ آپ کو اپنے ہیومن ریسورس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو یہ بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. اور اب میں سلمان آپ کو بتاؤں ایک بات, اگر اب آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے, سختی بھی کر دیں گے, جو قوم لبے لباب ان اے ٹو لائنر, جو قوم لاک ڈاؤن میں گھروں میں نہیں رہی اور کئی جگہ اس کی وائلیشن کرتی رہی ہے, تو اب تو ہر چیز کھل گئی ہے. اس قوم سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایس او پی پہ عمل کریں گے, آئی ایم ناٹ. آپ مایوس ہو گئے نا پھر؟ کوشش نہیں, مایوسی کی بات نہیں ہے, میں آپ کو ریئلسٹ بات بتا رہا ہوں. تو آپ نے وہ جو ایک آپ کے پاس لمیٹڈ ونڈو تھی اور آپ نے جو کیپیسٹی بلڈ کی, این ڈی ایم اے نے بلڈ کی, ہاسپٹلز نے کی, حکومتوں نے کی, وہ کیپیسٹی تھی لاک ڈاؤن کے بعد جو پیشنٹ آؤٹ فال آنا ہے. آپ نے جب ہر چیز کھول دی ہے, وہ پیشنٹس جو اب آپ کے پاس نمبر آنا ہے وہ تو اب آپ کے پاس کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اور یہ خود آپ بتا رہے ہیں, آپ کے سامنے بزرا صاحب, یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں وینٹیلیٹر ہی وینٹیلیٹر موجود ہیں, اور میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں مل رہے, در بدر جا رہے ہیں, کراچی میں بھی نہیں مل رہے, سندھ میں بھی نہیں مل رہے, پنجاب میں بھی نہیں مل رہے, اور آپ کے پاس کیپیسٹی بالکل ایگزاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آتا ہوں. میں نے کیونکہ جو آپ کی حیدر بھائی میں نے بریک کی طرف نہیں جانا, میں دوبارہ آتا ہوں. میں نے کچھ بجٹ کے سلسلے میں بھی آپ سے کچھ بات کر دی ہے, لیکن شوکت صاحب مجھے کوئی کنسرٹ دے دیں, پھر میں آپ سے بجٹ کے سلسلے میں بات کروں گا. ٹائیگر فورس کو ذمہ داری گئی کہ ان کی شکایت پر کارروائی ہوگی, وہ کس کی شکایت کر سکتے ہیں, کیا کیپیسٹی ہے ان کی, یہ بتا دیجیے. بھائی میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف تاکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, ابھی وینٹیلیٹر کی بات ہو رہی تھی, 2876 لاہور میں 793, ٹھیک ہے, فیصلہ آباد میں 150, ملتان میں 150, راول پنڈی میں 229, سندھ میں بھی میرے پاس فگر موجود ہے, لیکن میں صرف پنجاب چونکہ پوچھ رہے تھے. نہیں, لاہور میں آپ کی پیشنٹ کو نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب میں فیل ہو چکے ہیں. ہوتا کیا ہے, چونکہ ڈاکٹرز آپ کے جانے سے کیا ہوگا, کسی کا وینٹیلیٹر اتار کے لگائیں گے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. ڈاکٹرز نے ایمرجنسی حالات کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ زیادہ پریشر پڑ جائے. میں جب بات کی وہاں پہ, میں نے جب وہاں پہ بات کی پروفیسر سے, انہوں نے پتا کیا کہا ہے, انہیں کہا جی ابھی یہ پیشنٹ ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے جو اوپر والے ہوتے ہیں نا ان کی تو جان بنی ہوتی ہے. جی بالکل. اب پروفیسر ڈاکٹر از دی بیسٹ جج, اس نے کہا جی ابھی اس کی ایسی حالت نہیں ہے کہ ہم اس کو وینٹ پہ, اس سے زیادہ سیریس لوگ ہیں جن کو وینٹ پہ لے کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے بار بار مجھے کال کر رہے ہیں, ظاہر ہے جب جو بندے ضرورت مند ہوتے ہیں, تو سو یہ کہنا کہ وینٹیلیٹر, میں نہیں کہ ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اگر امریکہ مقابلہ نہیں کر سکا, صحیح, وہ ایکسپوز ہو گیا, تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اب دوسری بات, میں ایک گزارش پھر ان دونوں پارٹیوں سے کہوں گا کہ آپ ماضی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ اکٹھے فیصلے لیتے ہیں, تمام حکومتیں اکٹھی ہیں, نون لیگ کی 2 حکومتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, ان کی تجاویز ہمارے ساتھ ہیں. ابھی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے نا, پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, ہنا کے پاس بہترین فورم ہے نون لیگ کا, اور ان کے پاس بھی, وہاں پہ تجاویز دیں. اچھا, ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے اب مکمل لاک ڈاؤن کر دیں. سنیے ذرا بات, آج ہم یہ فیصلہ لے لیں, میں لائیو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, کل یہ تمام کی تمام نون لیگ ٹریڈرز کے ساتھ کھڑی ہو کر اور ان کو کہہ رہی ہوگی کہ جلاؤ گراؤ کرو. میں آگے بڑھتا ہوں نا, کلوزنگ کی طرف جانا ہے. انہیں صاحب واقعی ایسا ہی ہے نا, ٹریڈرز کو پش کرنے والے بھی آپ لوگ ہی ہیں. میں ان کو بتا دیکھیں, جب سندھ میں ڈاکٹرز نے ہڑتال کی تو انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کی پریس کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس کی, تو تب انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت کرا رہی ہے. اس کے 2 دن بعد پنجاب کے ڈاکٹرز نے بھی پریس کانفرنس کی اور اپنی پرابلمز بتائی. تو میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ بات نہیں ہوتی. جو بھی ٹریڈرز ہیں, جو بھی ہے, حکومت کی ضد اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, ہمیں یہ آن بورڈ لیں, ہم ان کے ساتھ ہوئیں گے. آپ نے پوری سر دیکھیں کتنی پیاری بات کی انہوں نے, آپ ہمیں آن بورڈ لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری بات مجھے نہیں, پہلے اب میرا ٹرن ہے, میری بات. آپ یہ بار بار معیشت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ورکرز کی بات کریں. آپ میری بات سنیں, 2018 میں ہم جی ڈی پی 5.5% چھوڑ کے گئے تھے, اور آگے پروجیکشنز تھیں کہ جی ڈی پی 7% تک چلا جائے گا. کرونا سے پہلے تک
GDP 1.9 चला गया था और ये लोग फेक फिगर्स दे रहे थे, इन्होंने कुछ महीने फेक फिगर्स दिए और इस वक्त GDP -0.4% पे चला गया। ये लोग हमें कैसी मैशत की बात सुना सकते हैं? इन्फ्लेशन रेट 14%, अब जाके 11%, बिल्कुल भी नहीं। आप बात सुने, फूड इन्फ्लेशन 20 से 25%, डॉलर की डिवैल्यूएशन इतनी ज्यादा, हमने तो 100 रुपए का डॉलर रखा था, तो मईशत की तो ये बात करें ही ना। सर्विसेज सेक्टर नेगेटिव, एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव, इंडस्ट्री सेक्टर नेगेटिव, सारी की सारी आप देख लें अपनी मईशत के। आज बजट आया है ना फेडरल का, कल आप सारे देखिए, सब सेक्टर्स नेगेटिव हैं, कोई सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है। HSC के अंदर इन्होंने मैनिफेस्टो कहा, PTI का मैनिफेस्टो था एजुकेशन। अभी आप देखें डॉक्टर तारिक जो हायर एजुकेशन के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि हमने प्रॉब्लम नहीं देखी जितनी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम। एक बात तो बता दें कि वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी, पाकिस्तान तो 32,000 कर्जों में डूब गया, हर पैदा होने वाला 1.5 लाख का मकरूज हुआ, तमाम इदारे जो थे वो लॉस में। आप किस तरह अमीर हो गए? ये खानदान अमीर से अमीर तर हो गए। पाकिस्तान मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, ये बहुत हमने पूरे साल से यही टॉपिक पकड़ा हुआ है। हैदर भाई आप बताइएगा, आप लोगों ने भी कहा कि हुकूमत आने वाले वक्त में जल्द ही मिनी बजट भी देने जा रही है, तो इस बजट पे आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? सब कोई टैक्स नहीं लगाया। नहीं, बजट पे क्यों नहीं इतराज? ये बजट जो है ये हकाइक पर मबनी नहीं है, इसमें सब फज फिगर्स हैं और अब आपने 30 सेकंड्स में तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आप इसका प्रोग्राम बता दें। आपने पढ़ा है पूरा बजट? नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो पेंडू बंदा हूं, मुझे सीधी सीधी बातें आती हैं। बता दें कौन सा है। तो फिर आपको बताना नहीं ना, मैं सलमान से बता रहा हूं। हैदर भाई मुझे बता देना, मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना, मगर मुझे आपसे ये सवाल करना था। मैं आप खुद ही प्रोग्राम कर लें, खुद ही कर लें। नहीं, मुझे आपसे हैदर भाई ये सवाल का जवाब लेना है, प्लीज। नहीं, किस लिए लेना है? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे परसों हफीज शेख ने प्रेजेंट किया और जो कल हमाद अजहर ने बजट पेश किया, उन दोनों में फिगर्स ही मैच नहीं करती। ना ग्रोथ की फिगर्स मैच करती हैं, ना प्रोडक्शन की फिगर्स मैच करती हैं, ना इकोनॉमिक सर्वे में। मैं अब आपको बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे में जो पिछले साल इन्होंने दिया, पाकिस्तान में 54 लाख खोते थे, एक साल में एक लाख खोता बढ़ा। उससे पहले जो 18 में इन्होंने बजट पेश किया और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उसमें 53 लाख खोते थे। अब आप मुझे बताएं, ये वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने ये बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसका टेबल 2.14 है, एनेक्स्चर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। सालाना 1 लाख खोता बढ़ रहा है पाकिस्तान में, यानी 90,000 भी नहीं बढ़ रहा, 1,10,000 भी नहीं बढ़ रहा। तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कल किसी 20 साल बच्चे को दूंगा, वो अगले साल का इकोनॉमिक सर्वे आपको बना देगा। सर कोई नया टैक्स नहीं लगा, टैक्स फ्री बजट है, कोई नया टैक्स। उसमें ये भी बताया 5,000 अरब का कर्जा भी वापस किया है। सारा प्रोग्राम आप असल में बसरा साहब बैठ जाएं सलमान की कुर्सी पे, आप पहले हिना से सवाल करते हैं, फिर मुझे करते हैं। आप जाएं वेंटिलेटर ढूंढें, वो कारे खैर है। बात ये है कि आपने देखा है बजट डॉक्यूमेंट, 10 रुपए PDL थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, और 20 रुपए सेल्स टैक्स था पेट्रोल पे। इन्होंने PDL को बढ़ा दिया है 30 रुपीज, यानी अब तेल की जो भी कीमत होगी मिनिमम 50 रुपए टैक्स लगेगा। इसी तरह बेशतर बहुत सारी चीजों पर नए टैक्स लगे हैं। और मेरा ख्याल है मिनी बजट की सजेशन से पहले ये सजेशन जो हैदर जमान कुरैशी साहब दे रहे हैं, हुकूमत को ये देना निहायत जरूरी था। बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपका, शौकत बसरा साहब, हिना परवेज भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।